آگے چلتے ہیں. آگے لفظ ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ. ٹھیک ہے, وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ, اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے رسول ہوتا کون ہے, نبی کون ہے, رسول کون ہے؟ ہوتا کون ہے سے دو جملے, کہیں مجھ پر فتویٰ نہ لگا دیں. مطلب یہ رسول کی تعریف کیا ہے, کیونکہ میڈیا کی دنیا بڑی خطرناک ہے. وہ ایک جملے کو ہی کاٹ کے لے جا کے واجب القتل بنا دیتے ہیں. مطلب یہ کہ رسول کی تعریف کیا ہے, نبی کون ہے, رسول کون ہے. صحیح جملہ یہ ہے, رسول یا نبی اللہ کا وہ نمائندہ ہے جسے اللہ نے براہ راست اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے چن لیا اور اس کے سینے پر براہ راست اپنی وحی جاری فرماتا ہے. یہ رسول ہے. اگلا سوال, کہ اللہ نے رسول اور نبیوں سے بھی افضل کوئی ہستیاں پیدا کی ہیں یا بھیجی ہیں؟ جواب نفی میں ہے. جواب نفی میں. اللہ نے انسانوں کے اندر, مخلوقات کے اندر رسولوں اور نبیوں سے افضل ہستیاں پیدا ہی نہیں فرمائیں. ٹھیک ہے نا, اس پر بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو اس پر بحث کرتا ہے وہ اپنے کفر کو لے کر ہماری سرحدات سے دور ہو جائے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے رسولوں اور نبیوں کے برابر ہستیاں پیدا ہی نہیں کی. جو ایک امتی کو لے جا کے نبی کے برابر بنا مانتا ہے اس کے کفر میں بھی کوئی شک نہیں ہے. جو کسی امتیوں کو کسی ایک نبی سے بھی, چاہے اس نبی کا ذکر قرآن میں آیا ہے یا نہیں آیا, اس سے افضل قرار دیتا ہے, اس کے کفر میں بھی کوئی شک, بلکہ وہ زندیق اور مرتد ہے, کیوں وہ اسلام کا دعویٰ کر کے شیطانیت کو اسلام کہہ رہا اور اسلام کو نعوذ باللہ غلط کہہ رہا ہے. رسول سے افضل ہستیاں اللہ نے پیدا ہی نہیں کی ہیں. لا الہ الا اللہ. تیسرا سوال یہ ہے, رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ جواب یہ ہے, رسول کی اطاعت رسول پر اترنے والی وحی کے ذریعے ہوگی. تو وحی کی دو اقسام ہو گئی. ایک وہ ہے جو نبی کے سینے پر براہ راست جن الفاظ میں اترتی ہے, نبی انہی الفاظ کو آگے ادا کرتا ہے. الفاظ بھی وہی اللہ کے ہوتے ہیں, تو وہ وحی مطلوب قرآن ہے. ایک وہ وحی ہے جو اللہ کے نبی پہ براہ راست اترتی ہے اور اللہ کے نبی اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرتے ہیں, اس کا نام حدیث ہے. ایک وہ ہے کہ کسی وحی کی تشریح میں اللہ تعالیٰ اپنے فرامین, اللہ کے نبی اپنے فرامین جاری کر دیتے ہیں, یہ بھی حدیث ہے. ایک یہ کہ نبی کے اوپر خواب نازل ہوتا ہے, خواب میں بتا دیا جاتا ہے آپ نے یہ کرنا ہے, یہ بھی فرمان کے اندر داخل ہے, فرمان نبوت میں, یہ بھی حدیث ہے. یہ بھی, اس کی بھی 100% اتھینٹسٹی ہے, جس طرح قرآن کی آیت کی اتھینٹسٹی ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو نبوت کی اطاعت فرامین کے ذریعے ہوگی. تو اب اس سے کیا چیزیں پتہ چلی؟ اس کا مطلب نبی معصوم ہوتا ہے. نبی کیا ہوتا ہے؟ اس سے غلطی نہیں ہوتی, نہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے نہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے. معصومیت, عفت, عصمت اللہ نے نبی کی طبیعت کے اندر رچائی بسائی ہوتی ہے, اور اس رچانے بسانے کے علاوہ اوپر سے اس کی معصومیت کی نگہبانی الگ سے ہو رہی ہوتی ہے. یہ ہے جس طرح نبی سے نبوت جدا نہیں ہو سکتی, بالکل اسی طرح نبی سے عصمت اور معصومیت جدا نہیں ہو سکتی. عصمت لازم ہے نبی کو, جس طرح نبی کو نبوت لازم ہے, نبی کو معصومیت بھی لازم ہے. لا الہ الا اللہ, یہ بات یاد رکھیں. اب جو نبی کو معصوم نہیں مانتا, جو کہتا ہے نبی سے غلطی ہو گئی, اس کے کفر میں کوئی شک؟ ہاں, اجتہادی لغزش ہو سکتی ہے لیکن وہ برقرار نہیں رہتی. اگر اجتہادی لغزش یہ ہوتی ہے, نبی کو اجتہاد میں یہاں کھڑا ہونا چاہیے, نبی اس سے تھوڑے سے نچلے درجے پر آ جاتا ہے, اللہ نبی کا ہاتھ پکڑ کے پھر اوپر لے جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے جسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا, منع کر دیا. آپ نے یہ قسم توڑنی, کفارہ بھی ادا کرنا ہے اور شہد پینا ہے, کیونکہ نبی کو تو دیکھ کے پھر امتی شہد پینا چھوڑ دیں گے. یہ معیار سے, تو جہاں معیار ہو کوئی بھی آنچ آنے نہیں دی جاتی, وگرنہ اللہ کے نبی نے کوئی غلط قسم نہیں کھائی تھی. لیکن نبی پوری امت کے لیے معیار ہے بطور مقتدا, اس لیے یہاں بھی احتیاط برتی گئی. کہا نبی, اے میرے نبی, اجتہاد کے اس درجے پہ نہ آئے, اس درجے پہ آ جائیں. بس یہ ہوتا ہے. نہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے نہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے. یہ ہے.
نبی کی معصومیت، نبی معصوم ہوتا ہے، عصمت اس کو لازم ہوتی ہے، لازم ہوتے اوپر سے نگہبانی الگ سے ہو رہی ہوتی ہے، اور نبی کی یہ خصوصیت کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی۔ اور جو یہ سمجھے نبی کی یہ خصوصیت کسی اور کو حاصل ہے، اس کی زندیقیت اور ارتداد میں بھی کوئی شک نہیں ہے، بھلے وہ اللہ کے نبی کو آخری نبی مانے۔ لا الہ الا اللہ۔